ڈاکٹر صاحب سمجھنے کے لیے ایکسچینج آف ویوز کہہ لیں اس کو، کہ ایک دل میں بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مختلف کائنات کے امور سر انجام دینے کے لیے ملائکہ کو مختلف ڈیوٹیاں یا فرائض سونپے ہیں۔ وحی لانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام، بارش کا انتظام کرنے کے لیے، مخلوقات کے لیے رزق کا انتظام کرنے کے لیے میکائیل علیہ السلام، روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام، اس طرح اور حتیم پہ 70,000 ملائکہ، اور عرش الہی پہ ملائکہ، روضہ اقدس پہ ملائکہ، مختلف کام۔ اور ملائکہ کا اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو کائنات کے امور اللہ نے سونپے ہیں ڈاکٹر صاحب، جبرائیل علیہ السلام کو اور میکائیل علیہ السلام کو، یہ تو اللہ کے لفظ کن سے یا اختیار کن سے، قدرت کن سے بھی تو سر انجام پا سکتے تھے کہ بارش برس جائے، برس جاتی۔ لیکن جو فرشتوں کو کام سونپے گئے ہیں، فرائض سونپے گئے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کے لفظ کن سے، قوت کن سے بھی تو سب کچھ ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بڑا علمی سوال آپ نے کیا۔ یقیناً اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں سمجھیں، ایک ہے کن جی، اور ایک ہے امر۔ صحیح، اچھا، امر کا تعلق اب ہے یہ حکم علمی سے۔ جواب ہے جس جی، میرا علمی سوال تھا۔ جی، کن اور امر یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں کہا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ فرشتوں کو امر دیتا ہے۔ اللہ کی ذات کن سے چیزوں کو تخلیق کرتی ہے۔ اب دونوں میں فرق یہ ہے کہ امر تدریجاً ہوتا ہے، کن یکدم ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر بارش برسنی تو پہلے بادل بنیں گے، بادل کو چلایا جائے گا، اس جگہ پر لایا جائے گا، اس کے بعد وہ تمام سورسز کو اڈاپٹ کر کے اس کے بعد بارش کا برسنا ہوگا۔ انسان کی پیدائش ہوگی، ایک پورے 9 ماہ کا پروسیجر ہے، اس کے بعد انسان کو اللہ پیدا کرے گا، امر۔ لیکن جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذا قضا امرا ان یکون لہ کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق امر سے نہیں ہوئی، وہ کن سے ہوئی، اچھا، یکدم ہوئی۔ تو کن جو ہے اس کا تعلق ہے یکدم، اور یہ شریعت اسلامیہ کا ایک بہت بڑا حسن ہے کہ رب کائنات نے کسی بھی چیز کو اگر پرووائڈ کیا یا کسی بھی چیز کے بارے میں گائیڈ کیا، اس میں ایک تدریج کا پہلو رکھا، ہاں جی، سٹیپ بائی سٹیپ۔ ہمارے دین اسلام میں تدریج ہے، اور اس تدریج کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار علوم ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یقیناً رب کائنات اس بات پر قادر تھا کہ وہ کن سے ہی سب کچھ پیدا کر دیتا، لیکن اس میں وہ پھر پہلی آیت آ جاتی ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ رب کائنات خود ایک اشارہ دے رہا ہے کہ میں فرشتوں کو امر دیتا ہوں، ان کے دل میں القاء کرتا ہوں اور وہ میرے امر کو نافذ کرتے ہیں۔ اچھا، اصل میں یہ بنیادی چیز ہے، لہٰذا اس چیز پر بھی ایمان لانا یہ تمہارا کام ہے۔ تم نے ان کو میرا شریک نہیں بنا لینا، وہ میرے ماتحت ہیں، میرا امر ہے، میرا امر ہے، جس کی وہ اطاعت اور اتباع کرتے ہیں۔ اتباع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی اس علمی جواب سے، کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھا علمی سوال کیا ہے، تو علمی جواب سے میں یہ کنسیو کر پایا ہوں کہ جہاں اسباب انوالو ہوتے ہیں وہاں اللہ کا امر آتا امر ہے، ہوتا ہے۔ اور جہاں اسباب کی انوالومنٹ نہیں ہوتی قدرت الہی میں، وہاں کن کی قوت کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ چونکہ آپ بارش برسنے کے لیے آپ نے بھی بتایا کہ اسباب کی ضرورت ہے، بادلوں کی ضرورت ہے، اور انسان کی تخلیق ہے، اس میں ماں باپ کی ضرورت ہے، بالکل، اور دوسرے تقاضے ہیں۔ اسی طرح سے اس زمین کو رزق اگلنے کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہے، بے شک، اور قوت کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کی جتنی بھی کار فرمائیاں ہیں تو وہ زمین اس کے تابع ہے۔ پہلے بیج بویا جاتا ہے، پھر وہ ایک دانہ کھلتا ہے، پھر پودا بنتا ہے، پھر درخت بنتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں امر ہے وہاں اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ میرے امر کو
اس کی اتباع کی جائے، اس کو تابع لایا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اور اس کی روشنی میں جو میں چاہتا ہوں وہ ہونا چاہیے۔ وجود میں آئے، سبحان اللہ۔ اور بلکہ باقاعدہ ایک میسیج بھی انسان کے لیے جی جی کہ سورس کو اڈاپٹ کرنا جی یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اب یہاں سے یہ بھی بات نکل رہی ہے کہ سورسز کو اڈاپٹ کیا جائے، البتہ رزلٹ یہ اللہ کے اختیار میں وہ ہے۔ اللہ کے اختیار میں۔ یہی ہمیں بھی یہی جی سزائے قرآن، بلکہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو کنسیو ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جیسے فرشتے اللہ کے امر کو اس کی اطاعت کرتے ہیں تو تمام انتظام کرتے ہیں، بے شک۔ انسان کے لیے بھی یہی ہے کہ جو وہ ہدف جس کو اچیو کرنا چاہتا ہے، جس کو پانا چاہتا ہے، جس منزل پر وہ پہنچنا چاہتا ہے، سفر کا آغاز کرنا ہوگا، پڑتا ہے، بالکل چلنا ہوگا، منزل پھر ملے گی۔ پھر ملے گی، یہاں آنکھیں بند کرنے سے منزل نہیں ملے گی۔ نہیں ملے گی، بالکل ایسا ہی ہے۔